السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما صدق اللہ۔ سب سے پہلے ہم شب برات کی فضیلت اور احادیث سماعت کرنے سے پہلے ایک دو مولانا ہے ان کے بیان اور اس کے کلپ کو ضرور سنیں۔ ہر وہ کام جسے ثواب سمجھ کے کیا جائے اور اس کا ثبوت قرآن اور سنت میں نہ ملتا ہو اس کو بدعت بولتے ہیں۔ شب برات کو جاگنا، کوئی خاص عبادت کرنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ شب برات میں شب بیداری کرنا اور عبادت کرنا اور روزہ رکھنا دن میں، یہ سب حدیث سے ثابت ہے، حدیث رسول سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس پر جو ہے ہم آگے حدیث سے سماعت کریں گے، لیکن پہلے آپ اس کا جواب سنیں۔ یہ حضرت نے کہا کہ ہر وہ کام جسے ثواب سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت ہے۔ تو اب ذرا مجھے بتائیے کہ قرآن عظیم جو پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام پر 1400 سال پہلے جو ہے قرآن کو اتارا تھا، اترتے سمے قرآن میں نہ زبر تھی اور نہ ہی نقطے، یہاں تک کہ آیت کے نشانات بھی نہیں تھے، نقطے بھی نہیں، زبر زیر پیش حرکات بھی نہیں۔ تو اب جو وہ کتاب جو ہمارے پاس ہے جس میں زبر بھی ہے، پیش بھی ہے، نقطے بھی ہیں، تو حضور علیہ السلام کی کون سی ایسی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میرے بعد تابعین آئیں گے، وہ قرآن میں زبر و زیر پیش حرکات لگائیں گے، پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں میری سنت کے مطابق ہوگی، کیونکہ قرآن میں زبر زیر پیش حرکات وغیرہ یہ ساری چیز تابعین حضرات نے کیا۔ تابعین کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہو۔ صحابی وہ ہوتے ہیں جو ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا ہو۔ تو ایسی صورت میں نہ صحابی نے کیا یہ عمل اور نہ ہی جو ہے حضور علیہ السلام کی کسی حدیث سے ثابت ہے۔ تو قرآن کو ہم اس طرح پڑھتے ہیں زبر زیر پیش حرکات کے ساتھ، تو یہ بھی بدعت ہی ہے۔ پھر اس کے بعد اب ایسی صورت میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حجاج بن یوسف، ابو اسود دولی تابعی اور نصر بن عاصم یہ بھی بدعت ہی ہیں کہ انہوں نے قرآن میں جو ہے زبر زیر پیش حرکات لگائی، تو وہ بھی بدعت ہو گئی۔ تو المختصری کی بدعت کے دو اقسام ہی اس چیز کو ماننا ہی پڑے گا، اور اگر نہیں مانیں گے تو انہیں چاہیے کہ جو بدعت بار بار اس چیز کو رٹتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بغیر زبر زیر پیش اور نقطے کے، بغیر قرآن کی تلاوت پر حدیث ہے بھی، اور اس پر عمل کر کے انسان شب بیداری کرے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرے اور دن کا روزہ بھی رکھے۔ تو اگر اس پر عمل کر کے شب بیداری کرنا بدعت ہے، تو اسی صورت میں سب سے بڑے جو ہے بدعتی حضرت امام ترمذی ہوں گے اور امام ابن ماجہ ہوں گے، کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ضعیف روایات کو جو ہے نقل کیا ہے۔ اگر وہ نقل نہیں کرتے تو آج ہم لوگ عمل نہیں کرتے۔ ایسی صورت میں تو انہوں نے نقل کیا، اس بنا پر آج ہم بدعتی ہو چکے۔ تو لہٰذا دیکھیے، جب کوئی محدث اپنی کتب میں کسی ضعیف حدیث کو بھی روایت کرتا ہے تو حدیث سے اس کی نفی نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو ہے سند کی کمزوری کی وجہ سے، چین کی کمزوری کی وجہ سے ضعیف کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو ضعیف حدیث سے انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا، جو ہے فضیلت کے طور پر اس پر عمل کیا جا سکتا۔ تو ہمارے پاس عبادت کے لیے، ذکر تلاوت کے لیے، قیام کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے حدیث ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث ہو، بھلے ہی وہ ضعیف ہی صحیح، کہ تم رات کو قیام نہیں کر سکتی، پھر اس کے بعد دن میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اگر کوئی ضعیف حدیث بھی ہے تو وہ بھی بتاؤ۔ نہیں ہو سکتا، ضعیف حدیث ہی صحیح، حدیث سے انکار کسی صورت نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس کو بدعت بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عمل کا جو درجہ ہوتا ہے وہ مستحب عمل میں آتا ہے۔ اس رات میں جو ہے شب بیداری کر کے تلاوت کرنا، قیام کرنا، نفلی عبادت کرنا، اور پھر اس کے بعد بہت بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہوتی ہے، اور اس میں ثواب عظیم بھی ہے، تو لہٰذا اسے نہ ہی بدعت کہہ سکتے اور نہ ہی اس عمل کو گناہ کہا جا سکتا ہے۔ کہ شعبان المعظم کی فضیلت پر جتنی بھی احادیث ہیں، خاص طور پہ جو ہے جو سیاہ ستہ کی کتاب ان میں جو پائی جاتی ہے، وہ سب کے سب حدیثیں ضعیف ہیں۔ لیکن آپ کسی اچھے مفتی سے جا کے ضرور پوچھئے کہ کئی ضعیف حدیث کا ذکر جب کسی محدث اپنی کتب میں بیان کرتا ہے تو اس توسل کی وجہ سے یہ درجہ حسن پر پہنچتا ہے، اور درجہ حسن پر جب حدیث پہنچ جاتی ہے تو ایسی صورت پر اس پر عمل کرنا مستحب ہوتا ہے۔ امام ابن ماجہ، امام مسلم اور دیگر بڑے محدثین حضرات جنہوں نے اس ضعیف روایات کا اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، نقل کیا ہے، انہوں نے کبھی بھی اس حدیث کی صحت سے، ان کے کلام سے یا حضور السلام کی حدیث ہونے پر شک نہیں کیا، انکار نہیں کیا۔